شیطان جس چیز کے اندر شریک ہو جائے وہ شجرہ ملعونہ ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا چاہے وہ مال ہو۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کریں گے۔ شجرہ طیبہ کیا ہے، اچھا درخت، اور شجرہ خبیثہ برا درخت۔ کچھ روایات ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے اور جس کو اکثر بیان بھی کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر کچھ بندر ناچ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر اور وہ خواب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن میں آج کوئی روایت آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، صرف قرآن مجید کے اندر تدبر کر کے ہم اس شجرہ طیبہ، شجرہ مبارکہ اور شجرہ خبیثہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کیوں ان دو درختوں کو بیان کر رہا ہے، بلکہ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ بھی ہے اور شجرہ ملعونہ بھی ہے، یہ کلمات بھی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شجرہ خبیثہ نہیں ہے یا شجرہ طیبہ نہیں ہے، مثال کے طور پر، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کے اندر ہیں۔ ایسا کوئی درخت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں غور و فکر کرنا ہے، تاکہ قرآن ہی بتائے کہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ خبیثہ کیا ہے۔ قرآن سے باہر کی جو بات ہے وہ محکم تو نہیں ہے، یعنی جو محکم ہے، جو مضبوط بات ہے، جو ہر ایک کے لیے قبول ہونی چاہیے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اس لیے آج ہم قرآن مجید سے باہر نہیں جائیں گے۔ سورہ ابراہیم ہے، سورت نمبر 14، اس کی آیت نمبر ہے 24 14 کی 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کو بیان کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیبہ ایسا ہے کہ شجرۃ طیبۃ، جیسے کہ شجرہ طیبہ ہے جس کی اصل ثابت ہے، جس کی جو جڑیں ہیں وہ ثابت ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ شجرہ طیبہ، اس کا پھل ہر موسم میں، ہر زمانے میں ملتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ تذکر حاصل کریں۔ کچھ ملحدین اس لیے بھی اسلام سے ملحد ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام میں علی کا مقام اتنا زیادہ کیوں ہے۔ یقین کریں، اسلام چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ تو اسلام میں یعنی ہر وقت رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں، علی کیوں کر رہے ہیں؟ اور علی کا اتنا مقام و مرتبہ اور اہل البیت کا اتنا مقام، اسلام چھوڑ دیا ایسے ملحدین نے، یعنی ایسے لوگوں نے۔ وہ آج آپ کو نظر آئیں گے، یعنی ملحدین کی دو ٹائپ ہوتے ہیں، دو ٹائپ کے ہیں، کہ جو کچھ اس لیے بھی ہیں کہ علی کا مقام و مرتبہ ان کو بغض ہوا، اسلام ہی چھوڑ دیا ایسے لوگوں نے، اور اچھا ہے کہ ایسے لوگ رہیں بھی نہیں اسلام کے اندر۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ تذکر حاصل کریں، سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، برے کلمے کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، برے شجرہ کی طرح ہے، برے شجرہ کی طرح ہے۔ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر اگا ہوا ہے، ما لها من قرار، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی، یعنی یہ زمین کے نیچے نہیں گیا ہوا۔ تو دو چیزیں ہو گئی، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، سورہ ابراہیم کے اندر بیان ہوا۔ شجرہ خبیثہ کی مثال یہ دی کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے اس دنیا میں لوگوں کو، اہل ایمان والوں کو، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں ثبات دیتے ہیں، یعنی ان کو ٹھہراؤ دیتے ہیں، ان کے پیر جمے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اضمحلال نہیں ہوتا ان کی فکر کے اندر، کوئی انتشار نہیں ہوتا، وہ بالکل صراط مستقیم کے اوپر اسٹریٹ چل رہے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول ثابت ہے، کیا ہے؟ قول ثابت۔
اب یعنی قول ثابت وہ ہے کہ جس کو قرار ہوتا ہے. تو شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ یہاں پر دو چیزیں ایسی ہیں، یعنی درخت تو نہیں ہوئے. درخت تو اس لیے نہیں ہوئے کہ یہاں پر کوئی ایسے درخت ہمیں نظر نہیں آتے. اب قرآن میں تذکر کرنا ہے، قرآن میں مثالیں بیان ہوئی ہیں، یہ مثالیں قرآن میں بیان ہوئی. دوسری، قرآن مجید کے اندر ایک اور لفظ ہے شجرہ مبارکہ کا. کیا؟ شجرہ مبارکہ کا. سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے، 24 کی 35، 24 کی 35. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق کے اندر چراغ ہے، ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ پھر ایک قندیل میں ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ ایک قندیل میں. اچھا، الزجاجۃ وہ قندیل کأنہا کوکب دری، وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اس کو جو جلایا گیا ہے، اس کو جو روشنی جو مل رہی ہے وہ ایک شجرہ مبارکہ سے مل رہی ہے کہ جو زیتون کا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ شرقی ہے نہ ہی غربی. اب سورہ نور کی اس آیت طیبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور شجرہ اور ایک اور لفظ کے اندر، کلمے کے اندر اس کا بیان کیا، شجرہ مبارکہ. شجرہ مبارکہ کہ جو زیتون سے، زیتون سے اس کو ایک حرارت مل رہی ہے، پاور مل رہی ہے اس کو، اس کی جو روشنی ہے وہ وہاں اس کے زیتون سے. اب یہاں پر شجرہ مبارکہ، یہاں پر کیا ہے؟ شجرہ مبارکہ. سورہ ابراہیم میں شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ. سورہ نور کے اندر، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں شجرہ مبارکہ کا بیان ہوا. اب جناب سورہ اسراء میں ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں بھی شجرہ کا لفظ ہے اس پہ میں نے غور کیا تو یہ کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سورہ اسراء سورت نمبر 17، اس کی آیت نمبر 60 ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. نہیں دکھایا ہم نے آپ کو خواب مگر لوگوں کے لیے آزمائش. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ قرآن میں. اب یہ قرآن میں شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں ڈھونڈنا ہے، ہم نے باہر نہیں ڈھونڈنا ہے، باہر نہیں تلاش کرنا شجرہ ملعونہ کو. اب دیکھیں یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اسی صورت کے اندر سے انشاءاللہ ہمیں واضح ہو جائے گی یہ بات. اس آیت کو پڑھتے ہیں. فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اس میں ایک بات یہ ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو ایک خواب دکھایا، خواب دکھایا ہے پیغمبر کو. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو کوئی خواب دکھایا ہے. اب وہ خواب کیا ہے؟ وہ خواب ایسا ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ پھر ہے کہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. وہ پیغمبر کا خواب وہی ہے. ہمارے یہاں افسوس کی بات، سیرت النبی کو شروع کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول ہوا تو وحی کا نزول ہو گیا، حالانکہ پیغمبر کے جو خواب ہوتے ہیں وہیں سے نزول وحی ہو گیا. پہلی وحی حرا کے اوپر آپ کے اوپر آئی اور آپ کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اقرا اقرا. بھئی یہ پہلی وحی نہیں تھی، اس سے پہلے کئی وحیاں آ چکی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. خواب مبشرات ہیں، خواب آ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضرت ابراہیم کا خواب، قرآن مجید میں انبیاء کا خواب مذکور ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت ابراہیم کا خواب. ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تو آگے اسماعیل نے یہ نہیں کہا بابا جان تو آپ کا خواب ہے، آپ کیوں مجھے لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، پیغمبر نے اس پر عمل کیا. جناب یوسف علیہ السلام، اب تفصیلی موضوع ہے کہ پیغمبر کے خواب کس طرح سے قرآن مجید ان کو حجت بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر کے خواب جیسے ہیں وہ حقیقت ہیں، وہ وحی الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک خواب دکھایا گیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس کا تعلق شجرہ ملعونہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق شجرہ ملعونہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کریں.
فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں گا جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ۔ آگے سے ابلیس کی آپ ہمت دیکھیں، تو اس نے کہا یہ جس کو آپ نے میرے اوپر تکریم دی ہے، اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں گے نا پروردگار، تو میں اس کی ساری ذریت کو راہ راست سے بھٹکا دوں گا، مگر تھوڑے سے لوگ نہیں بھٹکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جا دفع ہو جا۔ قال اذهب، نکل یہاں سے، جو تیری پیروی کرے گا وہ جہنم میں نے پھر ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ اس سے بھر دوں گا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ان لوگوں کو جن کو تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر، اپنے لشکر کے ذریعے گمراہ کر، سوار اور پیادہ لے کے چڑھ دوڑ ان کے اوپر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ شیطان انسان کے مال میں بھی شریک، انسان کی اولاد میں بھی شریک۔ یعنی شیطان کون ہے؟ ملعون ہے۔ شیطان کون ہے؟ ملعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت کی گئی ہے اس پر، قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو شیطان کی دشمنی ہے آدم کے ساتھ۔ کب سے دشمنی ہے؟ پہلے دن سے دشمنی ہے کہ اس کو خلیفہ بنا دیا اور میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو ملعون کیا ہے؟ شیطان جس چیز کے اندر شریک ہو جائے وہ شجرہ ملعونہ ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو یا چاہے مال ہو، وہ ہو جاتی ہے ملعون۔ یعنی وہ ذریت ملعونہ، وہ شجرہ ملعونہ، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، یعنی آدم کی محبت، ابراہیم کی محبت، اسماعیل کی محبت، رسالت مآب کی محبت، اہل البیت کی محبت، وہ شجرہ مبارکہ ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ شجرہ زیتون ہے، شجرہ مبارکہ ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کیوں؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان کو وعدے کر، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے سوائے دھوکوں کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ تو اب یہ دیکھیں، اس میں قرآن مجید کی آیات سے ہمیں معلوم ہوئی کہ شیطان جس چیز میں شریک ہو جاتا ہے وہ ملعونہ ہوتی تھی۔ تو اب وہ خواب، وہ دیکھیں، وہ خواب کیا؟ یہ خواب بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں روایت پیش نہیں کروں گا، پہلے ہم نے قرآن مجید سے یہ پورا، یہ میں نے آپ کے سامنے مقدمہ بیان کر دیا، گفتگو کر لی۔ اب خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ایک خواب آپ کو بتایا، اب وہ خواب کیا ہے اس خواب کو آپ دیکھیں، پھر معلوم کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شجرہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ خبیثہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔